بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو کھل کھیلنے کی اجازت دیتی ہیں، وہ جب بدتمیزی بھی کرتے ہیں تو ان کو روکتی نہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ رحم کا تقاضا ہے کہ بچوں کو کھلی آزادی دی جائے، جو چاہیں کرتے پھریں۔ وہ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتی، ان پر ظلم کرتی ہیں۔ بچوں ہی پر ظلم نہیں کرتی، اپنے ہمسایوں پر بھی ظلم کرتی ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جو ان کے گھر آتے ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جن کے گھر وہ جاتے ہیں۔ اور ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ فتنہ بنے ہوئے مصیبت بن جاتے ہیں، اور ماں باپ ان کو سنبھالتے نہیں۔ ان کے گھر جانا ایک مصیبت، ان کو گھر بلانا ایک مصیبت، کبھی وہ شیشے کی چیزیں زمین پر پٹکتے اور توڑتے، کبھی سجے ہوئے پھولوں کو بگاڑتے، کبھی وہ کہیں داغ ڈالتے، کہیں کوئی چیزیں گراتے، اور ایک آفت آ جاتی ہے، اور ماں باپ بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوشیار ہیں، بڑی پیاری پیاری حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسے گھروں میں جانا مصیبت، ان گھروں کو بلانا مصیبت۔ یہ رحمت تو نہیں، یہ زحمت ہے۔ ایک نقطے کا فرق ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ رے کے اوپر ایک نقطہ بھی ڈالا جاتا ہے، جب وہ نقطہ پڑ جائے تو رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے، اور ایک مصیبت اور ایک عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سرکشی دکھاتے ہیں۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے کہنے میں نہیں رہتے، یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی رحمت ہے، یہ ان کے لیے ایک زحمت، ایک لعنت بن جاتی ہے۔ یہ بڑے ہو کر سوسائٹی کے بھی باغی بنتے ہیں، اسکولوں میں بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، اور مذہب سے بھی ایسے ہی لوگ بغاوت کیا کرتے ہیں۔ پھر جب آزادی سے یہ بچے اپنے رستے پکڑتے ہیں، پھر آپ لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہم تو نیک تھے، نمازی تھے، یہ تھے اور وہ تھے، مگر آپ نہیں جانتی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بگاڑا ہے۔ اور مضمون وہی رحمت کا مضمون ہے جس کا تربیت سے گہرا تعلق ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان ماں باپ پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری تربیت کی تھی۔ یہ مضمون اس میں داخل ہے، اور یہ دعا تو بے روک ٹوک رحم کرنے والی ماؤں اور نہ ان باپوں کو پہنچتی ہے جو ماں بچوں کی محبت میں بعض دفعہ بالکل توازن کھو بیٹھتے ہیں۔